اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے پیارے طبیب حضرات، ارکان ابجد پر میں پہلے ویڈیو چلا چکا ہوں۔ امید ہے آپ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب بات ہوگی یہ ارکان اسود پر، کالے یہ ارکان پر۔ جو کالے ارکان کا مریض ہوگا وہ مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، اس کے چہرے پر سیاہی ہی سیاہی آئے گی۔ چوٹ 20 ہیٹ یہ ٹیسٹ نکال کر دیتے ہیں، ہم اس کو کالا یہ ارکان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری کم عقلی ہے۔ کالے یہ ارکان کا مریض لاکھوں میں ایک ہوگا، کیونکہ یہ تحریک اکثر ملتی نہیں۔ ہمارے پتہ نہیں حکماں کو ہر دوسرا مریض 2 نمبر کا کیوں نظر آتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبض کو نہیں سیکھا ہوتا، نبض کو نہیں سمجھا ہوتا۔ جس کی طوالت 2 بورے ہے اس کو کالا یہ ارکان کا، اس کو تحریک نمبر 2 کا مریض سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل اوپر ہونی چاہیے۔ یہ مقام کا لحاظ نہیں کرتے، 5 نمبر کو بھی 2 نمبر ہی کہے جا رہے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں تماشا فیس بک پر کتنے حضرات ماشاءاللہ نبض سکھا رہے ہیں۔ طب کے پورے کہاں رکھنے ہیں؟ انگلیوں کے پورے نبض دیکھتے ہوئے کہاں رکھنے؟ یہ تک کا علم نہیں، اور بڑے ہوئے نبض کے استاد۔ شرم زبان ہے ماشاءاللہ، ان کی زبان میں انگلش کی بھی امیزیں بہت زیادہ ہے۔ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، وہ اپنی زبان کی چرم زبانی کی وجہ سے اس کو جو مرضی کہتے ہیں نبض کو، وہ گھر بیٹھے سکھا رہا ہے نبض، کوئی کہتا ہے آپ کروڑے سے تشخیص کر کے دیتے ہیں۔ یہ کیا آسان پڑا ہے تشخیص کا عمل؟ تو بات ہو رہی تھی یہ ارکان اسود کی، کالے یہ ارکان کی۔
وہ لاکھوں میں شاید ایک آدھا کوئی آدمی ہو. ہمیں ایلوپیتھی کے غلبے کی وجہ سے ہم کسی چیز کے مزاج کے قائل نہیں رہے. اب پڑھا لکھا جو لوگ ہیں وہ ایلوپیتھی سے پسند ہو چکا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اس کی ایک مرض کو قابو کرنے کے لیے، جبکہ وہ مرض بھی نہیں قابو ہوتی، تو 10-20 مرضیں اور لگ جاتی ہے ساتھ. ایک پنجابی کا شاعر ہے، اس نے کہا کہ فائدہ نماز گزارنے کا کہ نفع دی تھا نقصان ہوگے. لوگ تو چاہتے ہیں اسے پلٹنا، مگر وہ جائے کہاں؟ آگے طبیب نے بھی پھندا لگا کے رکھا ہوا ہے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے نسخوں کی طب ہو رہی ہے. ایک بھائی ایک علم کا نام ہے جو کائنات کا علم نہیں جانتا وہ طبیب نہیں ہے. طب کا علم تو پوری کائنات کا علم ہے، ساری کائنات کو سمجھنا پڑتا ہے. ہم سمجھنے کہ طب نسخوں کا علم ہے. وہ حاجی صاحب بیٹھے نسخے بیان کر رہے ہیں، مزاج کا کوئی علم نہیں. کوئی شاہ صاحب بیٹھے بیان کر رہے ہیں، بھائی ضرور کریں. ہمیں خوشی ہوگی جب آپ مرض کا مزاج بتا کر پھر نسخے کا مزاج بتائیں. یہ نسخہ اس مزاج پر ہے، یہ فلان مزاج کی کاٹ کرے گا. نہ ہماری عوام چاہتی ہے، وہ بس چاہتی ہے فیس بک پر ایک نسخہ پڑھ کے اور ساری چیز لے کے ہم اپنا علاج کر رہے. واہ میرے دوستوں، کڑے ارکان کا اگر کوئی مریض مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے آج تک کالی ارکان کا مریض نہیں ملا. کھل کر بیان کر رہا ہوں. ہوتا وہ کچھ اور ہے، اپنی ٹاموں پہ ہی مار کے ہم کچھ سنتے. یہ بی والا جی کالے ارکان کا ہوتا ہے، یہ سی والا کالے. اور بھائی میرے طبیب بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کر ان کا آخر کیا ہے. اس کا ذکی ہے، یہ تو کالی ارکان میں نہیں، یہ تو پیلی ارکان میں ہوتا ہے. چاہے طب قدیم کو پڑھ کر دیکھ لیں.
جس کا اخیر جو ہے اگر اس کو تو پھر تو وہ اللہ کا جو فطرتی نظام ہے وہ بدل کے استغفر اللہ. اللہ کی فطرت قانون کبھی نہیں بدلتا، نہ کبھی، جب سے کیا یہ کائنات بنی ہے فطرت بدلی ہے، نہ قیامت تک بدلے گی. او بھائی میرے، یہ ٹیسٹوں کی ان کی واحیاتیاں ہیں، وہ سی لگا دیں، بی لگا دیں، کچھ لگا دیں، اسے آپ بنائیں گے اپنا مائنڈ. یہ کالا جرگان ہے، غلط بات ہے. یہ پیلا جرگان ہی ہے. آپ جانتے ہیں مرض کے درجات ہوتے ہیں، وہ بھی نبض بتاتی ہے. کوئی کسی نے کوئی سیکھا ہو تو تب ہے نا، رونا اس بات کا ہے. بغیر سیکھے ہوئے ہم طب کر رہے ہیں. کوئی سنیاسی کے نام سے طب میں گھسا ہوا ہے، کوئی کسی نام پر گھسا ہوا ہے، کوئی ٹیسٹوں کو لے کے علاج، طب کا علاج کر رہا ہے. یہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، طب کو سیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اگر کسی کو ملے تو علاج بتائے دے سر، اس کا علاج ہے اس بات کو حکیم سمجھے گے ترکٹا. آپ حکمات، سب حکمات جانتے ہوں گے کہ ترکٹے کے اجزاء کتنے ہیں اور یہ کون سی تحریک میں ہے. یہ آپ کے لیے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ محنت کرنا سیکھیں، کچھ آگے چلنا سیکھیں، آپ کو بھی کچھ تلاش کرنا پڑے. آپ کی سمجھ، سوچ، ہوش وہ آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے، آگے چلنے کی عادت ہو جائے. یہ طب قدیم کا نسخہ ہے اور قانون مرزا کا عین کالی جرگان کا عین مطابق ہے. ترکٹا یاد رکھیں، جن کو پتا ہے وہ دوسروں کو بتائیں، جن کو نہیں پتا وہ دوسروں سے پوچھیں. اللہ آپ کو سمجھے. دیکھیں ہم کیسے ہی اس بڑی عمر میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے، میری غلطیوں کو معاف کرے. ایک بات یاد رکھے، غلطی ہو جانا
بس یہ سمجھ کے اللہ شفا دے گا، جو مرضی دے دو، یہ غلطی کرنا ہے۔ غلطی کرنے پر جرم ہے، غلطی ہو جانے پر معافی ہے۔ کالج ارکان کا یہ اعتراف کرتے ہوئے میری زندگی میں میرے پاس کالج ارکان کا کوئی مریض آج تک نہیں آیا۔ یہ بی سی ٹی جو بھی ہے بھائی، یہ ان کے نام دیے ہوئے، آپ نے اپنی سب کا نام دینا ہے، اپنی سب کو اونچا کرنا ہے۔ یہ اتنا پاکیزہ علم تھا، ہم نے اس کا ہم طبیبوں نے اس کا بیڑا گر کیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اللہ۔ تو بھائی ان باتوں کو کوئی 4 دوستوں کو اور شیئر کرے، اس سوچ پر کہ ہم نے طب کو پڑھانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، میری غلطیوں کو معاف کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے، تو گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کر میری صحت کے لیے بھی کریں گے اور میری معافی کے لیے بھی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔